ملت، عزتدار ہماری ماں اور بہنیں، غیور نوجوان ساتھیوں، معزز علماء کرام، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے مجلس اتحاد المسلمین کے نجیب آباد کی اس مبارک سرزمین پر منعقد ہونے والے جلسے میں آپ نے شرکت کی۔ آپ تمام کا بے حد شکریہ۔ اللہ آپ تمام کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے اتحاد کو اور مضبوط کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتحاد کی طاقت اور قوت کے بل بوتے پر ہماری سیاسی قیادت کو اللہ مضبوط کرے، اور ہماری آوازوں کو بے باکی کے ساتھ ایسے امیدوار کامیاب کرے جو غریب اور مظلوموں کے انصاف کی لڑائی آنے والے اتر پردیش کے وِدھان سبھا میں جا کر آپ کی تکالیف اور آپ کی آواز بن سکے۔ میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج یہاں پر آئے۔ شہ نشین پر تشریف فرما جناب عارف صاحب، شاہد صاحب، محفوظ صاحب، شمشاد صاحب، سرتاج صاحب، عمران صاحب، ساحر ملک صاحب، اور اس جلسے کے کنوینر میرے بھائی جناب آفتاب انصاری صاحب، میں ان کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ضلع کے پربھاری شہزاد خان صاحب، مہتاب چوہان صاحب، جو پچھلے کئی دن سے یہاں پر قیام کر کے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے دن رات محنت کی، مفتی ریاض مہدی قاسمی صاحب، حکیم عبدالسلام صاحب، انتظار انصاری صاحب، شاہد سیفی صاحب، عقیل سیفی صاحب، نزاکت علی صاحب، میرے چھوٹے بھائی جناب منموہن جا پنڈت، شاداب صاحب، احسن منصوری صاحب، اور اتر پردیش کے ادھیکش اور صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین جناب شوکت علی صاحب۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں سب سے پہلے خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، اور دعائے مغفرت ہم سب مل کر کریں گے کہ آپ اور ہم نے ایک عظیم عالم دین کو ہم نے آج کھویا، جن کا نام حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب تھا۔ وہ جید عالم دین تھے، بے باک تھے، اور حق بات کو کہنے سے ڈرتے نہیں تھے۔ آج وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج وہ یہاں سے اس دنیا سے رخصت ہو کر آج ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اور آپ تمام لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ ہم لوگ حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی خبر کو کشادہ فرما دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ایک نیک نعمت بدل اس دنیا میں آپ کو اور ہم کو اللہ دے دے۔ میں اس بات کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب مجلس اتحاد المسلمین پہلی مرتبہ اتر پردیش میں وِدھان سبھا کا چناؤ لڑ رہی تھی، تو مجھے حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے لکھنؤ بلایا، میں لکھنؤ گیا ان کے گھر پر، اور وہاں پر ہماری پہلی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ہم تمام کی بڑی حوصلہ افزائی کی، اور بلکہ انہوں نے ہم سے یہ بھی کہا کہ ملک میں مسلم اقلیت کی ایک سیاسی قیادت اور اس کی ایک سیاسی آواز کی ضرورت ہے۔ مجھے ہمیشہ ان کی کمی محسوس ہوتے رہے گی، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جو یہاں پر آئے گا اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کوئی آگے ہے تو کوئی پیچھے ہے۔ ہم اللہ سے دعا ہی کرتے رہیں گے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دوسری اہم بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے آیا ہوں کہ آپ کو اور ہم کو اتر پردیش میں اپنی ایک سیاسی قیادت کو مضبوط کرنا ہے۔
मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि जिस तरह बिहार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार और ख़ास तौर से सीमांचल की आवाम ने मजलिस को अपनाया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली को मुंतखब किया, और बिहार के मुस्लिम अक़लियतों ने और सीमांचल की गरीब आवाम ने आपको ये पैगाम दिया कि देखो, हमने मजलिस को अपनाया और अपने इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक बिहार में हमको कामयाब किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, देश के सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहती है। आप इस बात का यकीन कर लीजिए कि जब तक आपकी एक सियासी क़ियादत लीडरशिप नहीं बनेगी, जब तक आपके दरमियान से कोई नेता नहीं खड़ा होगा, नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा नहीं हो सकेगा। याद रखिए, जलसों में हज़ारों लाखों लोगों को जमा करके क़रारदादें मंजूर करके जज्बाती नारे लगाने से गरीब का घर नहीं बचता। अगर एनकाउंटर से बचना है, अगर हमको अपनी मसाजिद की हिफाजत करना है, अगर हम अपने गांव और अपने घर के अतराफ़ में विकास चाहती हैं, अगर हम अपनी बेटियों के लिए तालीम और कॉलेज चाहती हैं, अगर हम अपने बूढ़े लोगों के लिए हुकूमत से एक अस्पताल चाहती हैं, अगर हम इज़्ज़त चाहती हैं, अगर हम बेबाक तरीक़े से अपने दीन पर अमल करना चाहती हैं, तो याद रखिए आपको उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी क़ियादत को बनाना पड़ेगा। और इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो कोई आकर ये कहता है कि अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की एक सियासी लीडरशिप बनेगी तो इससे फ़िरक़ा परस्ती में इजाफ़ा होगा, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर फ़िरक़ा परस्ती के इस समंदर में आज इस मुल्क को घेरा जा रहा है, जगह जगह पर हमको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो पिछले 70 साल से मिल्लत मज़लूमा को ये कह कह कर सुलाते रहे और उनको रोकते रहे कि नहीं नहीं, आपकी और हमारी लीडरशिप नहीं हो सकती है, हमको नाम निहाद सेकुलर पार्टियों का साथ देना है। बताइए अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमने 70 साल में हर किसी सियासी जमात के हक़ में वोट दिया, बताओ हमारा क्या फ़ायदा हुआ? हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। इसीलिए मैं आज आपसे फिर से अपील कर रहा हूँ कि मुत्तहिदा तौर पर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आने वाले असम्बली और विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। यकीनन हम भी नहीं चाहते कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ कि अगर कोई हमसे गठबंधन करने तैयार है बीजेपी को रोकने के लिए, तो असदुद्दीन ओवैसी आधे रास्ते तक पैदल चल कर आने तैयार है। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा बीजेपी की सरकार यहाँ पर बने। मगर याद रखिए, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं समझौता नहीं होगा, तुम्हारा काम सिर्फ वोट डालकर अपने घर में जाकर खामोश बैठ जाना, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अब वोट डाला जाएगा मगर वोट नेता बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। वोट किसी पार्टी को बचाने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर गठबंधन होगा, अलायंस होगा, इज्जत और मान सम्मान के साथ होगा, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस गठबंधन के साथ काम करने को तैयार है। हम पूरी कोशिश करने तैयार है कि दोबारा भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने। मगर अगर आप ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दरी बिछाना है, तो याद रखो अब कोई दरी नहीं बिछाएगा।
اب دری بچھانے کے دن ختم ہو چکی ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، یا ہماری زدار ماں اور بہنیں ہیں، وہ اس بات کو محسوس کر لیے ہیں کہ اب دری نہیں بچھائے گی، اب حق کی اور مان سمان کی لڑائی ہوگی، اب نیتا بنایا جائے گا، اب لیڈرشپ بنائی جائے گی، اور ایسا لیڈر بنایا جائے گا جو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر اندھا، گونگا اور بہرا بن کر نہ بیٹھے، بلکہ جب مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے تو ان کو اپنی ضمیر کی آواز پر اس ویدھان سبھا کے در و دیوار کو ہلا کے رکھنا چاہیے تھا، مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یاد رکھیے، نیتا آپ کو بننا ہے۔ اویسی حیدرآباد سے نکل کر یہاں پر بجنور میں اور نجیب آباد میں اس لیے نہیں آیا کہ میں اپنی تقریر کے ذریعے تم سے واہ واہ حاصل کروں، میں آیا ہوں اور آتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا، میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے کونے کونے میں مسلمانوں کا نیتا بنے، جو بنے گا انشاءاللہ تعالی، جو کوئی نام نہاد سیکولر پارٹی نہیں چاہتی۔ بی جے پی تو مسلمان کو ٹکٹ بھی نہیں دیتی، اور یہ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں، یہ کسی کو ٹکٹ دیتی ہیں تو کسی کو ٹکٹ دے کر غلام بنانے کے لیے دیتی ہے۔ مجلس آپ سے کہہ رہی ہے کہ تم غلام نہیں بنو گے، تم قائد بنو گے، تم حکمران بنو گے، تم غریبوں کی آواز بنو گے، تم مظلوموں کی طاقت بنو گے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پیغام ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے سب کو آزما لیا، مگر آپ دیکھتے یہ ہیں کہ کوئی فرقہ پرستی کو روک نہیں پا رہا ہے۔ آخر کب تک ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے؟ یاد رکھیے، جمہوریت لوک شاہی میں اگر آپ ووٹر بن کر رہیں گے تو آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے، آپ کے محلوں میں اور گاؤں میں وکاس کا کام نہیں ہوگا۔ اگر آپ شہری بنیں گے، حقوق کے ساتھ شہری بنیں گے، تو ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا، ہماری نوجوانوں کی جوانی اچھی رہے گی، ہم اپنے بزرگوں کے خوابوں کو پورا کر سکیں گے، ہم اپنے گھر میں ہماری ماؤں کی آنکھ میں آنسو نہیں بلکہ ان کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھیں گے اگر آپ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اتر پردیش میں آج کیا ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ 200 سال سے مسجد ہے، پولیس اسٹیشن بعد میں آیا تو مسجد کو توڑنے کی نوٹس دی جاتی ہے۔ 250 سال سے مسجد ہے، ریلوے اسٹیشن بعد میں آیا تو نوٹس دی جاتی ہے مسجد کو توڑنے کے لیے۔ میں بھارت کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پکار کر کہہ رہا تھا کہ بی جے پی، آر ایس ایس اور نریندر مودی کی حکومت نے وقف ترمیمی قانون کو لانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں سے وقف کی جائیدادوں کو چھین لیا جائے، مسجدوں کو تبدیل کر دیا جائے یا پھر مسجدوں کو ہم سے چھین لیا جائے۔ بتاؤ آج سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر شہید کر دیا گیا؟ میں پکار کر کہہ رہا تھا تو مجلس کے مخالفین کہہ رہے تھے کہ اسد الدین اویسی جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے میں کہہ رہا تھا کہ وقف با یوزر ختم ہو جائے گا تو نادان کہہ رہے تھے نہیں وقف با یوزر رہے گا۔ ارے وقف با یوزر اگر ہے تو بتاؤ سنبل کی مسجد کو کس بنیاد پر توڑا گیا؟ اگر وقف با یوزر قانون میں ہے تو پھر نوٹس کس بنیاد پر میرٹھ اور دیگر جگہوں پر مسجدوں کو دی جا رہی ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، فرقہ پرستی سے مقابلہ اگر کرنا ہے تو جمہوری طریقے سے کرنا ہے۔ ہم کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی نوجوان اپنی جان کی بازی لگا دے، اور میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمہارے جذبے کو سلامت رکھے، اور اگر جس دن ضرورت پڑے گی
جان کی بازی لگانے کے لیے تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے اسد الدین اویسی اپنی جان کو آپ کے اتحاد اور آپ کے وقار کے لیے قربان کر دے گا۔ مگر نوجوانوں، یہ حال آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اتر پردیش میں ایک ہی سمودائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ گنگا میں کشتی میں رمضان کے دن میں ہمارے 14 مسلم نوجوانوں نے روزہ کھولا، ان پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے گوشت کھا کر ہڈیاں گنگا ندی میں پھینک دی۔ 2 مہینے تک وہ 14 مسلم بچے جیل میں تھے، 2 مہینے تک جیل میں تھے۔ کتنے یہ نام نہاد سیکولر پارٹی کے نیتاؤں نے اپنی آواز اٹھائی، اپنی زبان کو جنبش دی، سب گونگے بن کر بیٹھ گئے۔ ایک دیوانہ مجلس کا اویسی پکار رہا تھا، یہ بچوں پہ ظلم ہوا ہے، ظلم ہوا ہے۔ اور وہی آپ دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے ایک ویڈیو آئی کہ کوئی لوگ کشتی میں بیٹھ کر شراب بھی پی رہے ہیں، مرغ بھی گوشت پکا رہے ہیں، ان کو پولیس نے اریسٹ کیا اور دوسرے دن ان کی بیل ہو گئی، بتاؤ قانون کے استعمال میں بھی اس طرح کا امتیاز ہوتا ہے؟